السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول میرے دل نشین۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے اس وقت اسے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جسے وہ بآسانی بکرا بنا سکے، اور پھر اسے وہ بندہ مل بھی گیا۔ فوراً سے آگے بڑھی۔ ارے ارے رکو رکو، گاڑی روکو، پلیز پلیز گاڑی روکو۔ سالم نے جھٹ سے گاڑی روکی۔ اس لڑکی نے اچانک ہی اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے نکلا تھا اور پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے روک گئی۔ تھینک گاڈ آپ نے گاڑی روک لی۔ وہ گہرا سانس بھرتی سالم کے باہر نکلنے پہ جھٹ سے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں گاڑی کے آگے آئی ہو؟ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، ارے آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے آپ کو روکا، بلکہ آپ کی ہی مدد کی۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ سالم کو اس کی باتیں بے ڈھنگی سے لگ رہی تھی۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں کہ بٹن؟ آپ کو اس سامنے کے انسان مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ؟ سالم نے اس کی اشارہ کرنے پہ اس آدمی کی طرف دیکھا جسے چوٹ لگی تھی۔ آئی تھنک اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ کو سامنے وہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے نا؟ آپ وہاں کیوں نہیں لے کے جا رہی ان کو؟ میری گاڑی کے آگے ہی آ کے کیوں کھڑی ہو گئی؟ سالم کو اس کی اس حرکت پر بہت تب چڑھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک زخمی انسان کی مدد کریں، اور آپ مجھے لیکچر دے رہے ہیں؟ ہاں، لیکچر تو میں دوں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں وکیل ہوں۔ اینڈ بائی دا وے، ہاسپٹل سے نکلنے والا ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ مریض ہیں؟ مجھے لگا آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہاسپٹل سے تو دو ہی بندے نکلتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر یا ایک مریض۔ آپ مجھے کہیں سے انجرڈ لگے نہیں، تو مجھے لگا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ سو سوری۔ ہاں لیکن کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتے انسانیت کے ناطے؟ پھر سے اس کو جانے سے روکا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بتائیں مجھے محترمہ۔ سالم نے سینے پہ بازو باندھے ہوئے گہرا سانس خارج کرتے اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل بھی ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ میری تھوڑی سی مدد کریں، اس شخص کو اٹھا کے میرے ساتھ اندر ہاسپٹل لے جائیں، باقی آگے میں سنبھال لوں گی۔ ناظرین نے درخواست والے انداز میں سالم سے مدد طلب کی۔ کچھ سوچتے ہوئے سالم کو اس کی مدد کرنی پڑی کیونکہ وہ آدمی واقعی شدید تکلیف میں تھا، وہ زخمی تھا۔ سالم نے اس کو سہارا دیا اور ہاسپٹل کی جانب قدم بڑھائے۔ ناظرین بھی ساتھ ساتھ تھی۔ یہاں لے آئیں پلیز۔ ناظرین نے اسے ایک بینچ کے طرف اشارہ کیا اور وہ اس آدمی کو وہاں بٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب آپ جا سکتے ہیں، باقی کام میں سنبھال لوں گی۔ ناظرین نے اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود کاؤنٹر کی جانب بڑھی جہاں ایک لمبی لائن تھی۔ اف یار، یہ کب ختم ہوگی انکل؟ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں آپ کی پرچی لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بات سنیں، یہ ایمرجنسی وارڈ کس طرف ہے؟ اس نے وہاں سے گزرتے ایک ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا، وہ دیکھیے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہیں چوٹ لگی ہے، آپ ان کا علاج کر دیں پلیز۔ ناظرین نے اس بوڑھے انسان کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ تفتیش کرنے لگے، اس سے ان کا علاج اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، اور گڑبڑایا، ایکسکیوز می ٹو یو اینڈ ایوری ون۔ ایک شخص تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اسے چوٹیں آئی ہیں، اور آپ اتنا تفتیشی پروگرام؟ ہماری پولیس والے کام شروع کر چکے ہیں کیا؟ ایک کام کرو، یہ ڈاکٹری واکٹری چھوڑو اور پولیس میں بھرتی ہو جاؤ تم سارے۔ ناظرین اسے اچھی خاصی سنا گئی۔ سب کی نظر اس پہ ٹھہری، جبکہ سالم بھی بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے کہیں ارجنٹ پہنچنا ہے۔ ارے سالم، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں سمجھا تم چلے گئے۔ ڈاکٹر اسلان نے آتے سالم کو چکا دیا۔ یار جا ہی رہا تھا، لیکن یہ سامنے پٹاخا وہ دیکھ رہا کہ رک گیا۔ یار کیا لڑکی ہے، بہت دبنگ انداز ہے اس کا۔ تمہارے ہاسپٹل کے عملے کی تو واٹ لگا دی ہے اس نے۔ سالم سامنے کھڑی ناظرین کو دیکھ کر داد دینے والے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر اسلان کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ او نو، یہ پھر آ گئی۔ ڈاکٹر اسلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم جانتے ہو اسے؟ سالم کو خوشگوار حیرت ہوئی، جبکہ ڈاکٹر اسلان اسے جواب دینے کے بجائے ناظرین کی جانب بڑھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے گھر میں؟ ڈاکٹر اسلان اس پہ بگڑتے بولے۔ ناظرین ڈاکٹر اسلان کو دیکھتی بری طرح سے اٹپٹائی۔ او ہو، آپ بھی یہی ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی منمنائی۔ کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر اسلان غصے سے بولا۔ مریض کو لائی ہیں۔ ڈاکٹر منور نے بینچ پہ بیٹھے ایک انکل کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے کہا۔ اسلان کا دماغ گھما تھا، اس شخص کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹر منور، آپ انہیں ٹریٹ کریں پلیز۔ وہ اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ اور تم؟ ناظرین کی جانب غصے سے دیکھا تو وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مسکینی سی صورت بنا کر اسلان کے پیچھے ہو لی۔ نہ جانے کیوں سالم کو اس کی حرکتیں بڑی دلچسپ لگی، پر جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، اس لیے اسلان کی کیبن کی جانب بڑھا۔ وہ اکیلا تھا۔ کیا ہو گیا باس، اتنا غصہ؟ سالم اسے شدید غصے میں دیکھتے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یار غصہ آنا نہیں چاہیے، ہر روز کسی نہ کسی کو ٹھوک کے ادھر ہسپتال لے آتی ہے،
کب تک دیکھوں میں اس کی غلطیوں کو؟ وہ بھڑک اٹھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ٹھوک کر مطلب یہ کہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور گاڑی چلانا سیکھ رہی ہے۔ گاڑی چلانا تو آئی نہیں، اس ہفتے 5واں مریض ہے۔ اسلان نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتے کہا، جبکہ سالم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہے گا۔ آر یو شور وہ خود ان کا ایکسیڈنٹ کرتی ہے؟ سالم کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تو کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ اسلان چڑھا۔ تبھی وہ باتھ روم سے نکلی، اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی اور وہ روئی تھی۔ شاید سالم کو ایسا لگا، اسلان بھائی سچ میں یہ لاسٹ ٹائم تھا، پنک کے پرومس نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم وقت تو تب آئے گا نا جب میں تمہیں پرمیشن ملے گی گاڑی سیکھنے کی۔ اسلان نے دت کچکچا کے کہا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ ناظرین نے ماتھے پہ بل ڈالے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں، میں آج ہی چچا جان سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اسلان کی بات پہ ناظرین نے اب کے بارے سے غصے سے گھورا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی سب کو بتا دوں گی، آپ روز سائرہ باجی کو چھپ کر رات گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اس کی بات پر اسلان کا منہ حیرت سے کھلا، اور یہ سائرہ باجی آپ کو دیکھ اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہو، موبائل پہ بھی رابطے ہیں آپ دونوں کے، گفٹس بھی دیے ایک دوسرے کو، وہ والا گفٹ جو لاسٹ ٹائم دیا تھا وہ۔ بس، اسلان نے فوراً روکا۔ وہ اور نہ جانے کیا کیا راز کھولنے والی تھی جو سالم کے سامنے۔ نکلو فوراً یہاں سے، گم کرو اپنی شکل۔ ناظرین نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا، پھر نظر سالم پہ پڑی۔ اوہو وکیل صاحب، لگتا ہے آپ دوست تھے ڈاکٹر اسلان کی۔ وہ اب سالم کو مخاطب کرتے بولی۔ سالم ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جس نے اپنے کزن کو نہیں بخشا، اس سے کسی بھی وقت کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ تھوڑا سمجھایا کرے نے، غصہ نہ کیا کرے کسی دن دماغ کے رگ پھٹ جانی۔ تو یہ سائرہ باجی تم جا رہی ہو یا گارڈز کو بلوا کے دھکے دے کے نکالوں؟ اسلان نے پیپر ویٹ غصے سے اٹھاتے اسے ڈرانا چاہا۔ جا رہی ہوں، بھلا کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بالوں کی پونی کو جھٹکے سے پیچھے کرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ امیزنگ گرل، یہ آپ کی گھر کا ہی پیس ہے نا؟ سالم خوشگوار حیرت سے دریافت کیا۔ بدقسمتی سے، اسلان نے منہ بنایا۔ اسے ایک سالم کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ اٹھا۔ تم سے پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے جانا ہے، بٹ ٹو مچ امیزنگ لڑکی یار۔ وہ جاتے جاتے مسکرا کے بولا، امیزنگ آفت ہے پوری۔ اسلان نے دانت چبا کے بولا۔ ارشد بٹ صاحب کی 2 اولادیں تھیں، جمیل بٹ اور نصیر بٹ۔ آگے اللہ نے شادی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو بھی بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا۔ جمیل کے بڑے بیٹے کا نام ارسلان تھا، جو کہ ایک ڈاکٹر تھا، جبکہ بیٹی کا نام بینا تھا۔ نصیر بٹ کے بڑے بیٹے کا نام ارمان بٹ تھا۔ دوسرے نمبر پہ بیٹی تھی ساریہ بٹ، اور سب سے آخر پیس نازنین بٹ، جس نے ہر وقت سب کو تنگ کیے رکھا تھا۔ بینا کا رشتہ ارمان سے طے ہوا تھا، جبکہ ساریہ کا ارسلان سے۔ اگلے ماہ ان چاروں کی ایک ساتھ شادی تھی، اور انہی کی شادی کے لیے نازنین گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے شادی میں اپنی گاڑی چاہیے تھی، لیکن ہر روز کسی نہ کسی کو ٹھوک دیتی اور ارسلان کے ہاسپٹل لے جاتی، جس سے ارسلان بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی، پر اس کو دی ہوئی دھمکی کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتا۔ گھر میں وہ بہت شریف، معصوم اور فرمانبردار بچہ تھا۔ ایسے میں اگر یہ سب ناظرین نے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ بھی بڑھا چڑھا کے تو اس کی کیا عزت رہ جانی، وہ بس سر پکڑ کے رہ جاتا۔ مسٹر سکندر، یہ فائل آپ نے دیکھی ہے؟ اس کیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ سالم نے سکندر سے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، مسٹر ارحم نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس کیس کو ایک نظر بھی دیکھا ہوگا۔ آپ انہیں بلائیں تاکہ بات کلیئر ہو۔ یس، کیوں پینڈنگ میں ہے؟ غریب لوگوں کا کیس تو پہلے آگے آنا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو صاف بتا دیں، میں خود کر لوں گا۔ سالم کا غصہ کافی مشہور تھا، وہ ایک قابل وکیل تھا، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے، جدی پشتی امیر تھا، اس لیے زیادہ تر غریب لوگوں کا کیس لڑا کرتا، اور ہر دل عزیز سب اس کو بہت چاہتے تھے۔ اس کا ایک گاؤں تھا جہاں کا وہ زمیندار تھے، اپنے گاؤں کی کتنے کیسز وہ لڑ چکے تھے اور جیت بھی چکا تھا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو یا پانی کا۔ کوئی بھی اس قسم کا کیس وہ اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے دل و جان کی بازی لگا کے لڑا کرتا تھا۔ اپنی میٹنگ کو سکندر کے ساتھ اٹینڈ کر کے نکلا تو اس کی دادوں کی فون آ گیا۔ بیٹا سارے، ماں جلدی گھر آ جانا، آج تمہاری پھپھو آئی ہیں گاؤں سے تم سے ملنے، تو بچے جلدی آ جانا۔ نفیسہ بیگم نے اپنے ہونہار پوتے کو کال کرتے کہا۔ جی اماں جی، آ جاؤں گا، اور ادب سے بولا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ چھوٹی بہن سیما کے لیے اس کا پسندیدہ بیگ لے جو اس نے واٹس ایپ کیا تھا۔ وہ موبائل کھولے ڈرائیونگ کرتے سگنل پہ گاڑی روکے ان باکس چیک کر رہا تھا کہ باہر روڈ پہ اپنی دائیں طرف سے وہی لڑکی دکھائی دی۔ وہ شاید کسی سے بحث میں مصروف تھی، اس دن کی طرح بالوں کی اونچی پونی کی وہ بات کرتے اگلے کو سنا رہی تھی، شاید بےزتی کر رہی تھی۔ سالم کو یہی لگا۔
اس لیے اس شخص نے ناظرین کی گلائی پکڑی۔ ناظرین نے الٹا ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر رکھ دیا اور یہ اس قدر جلدی میں ہوا کہ سارم بھی حیران رہ گیا۔ وہ شخص اس کی کلائی چھوڑے اب جرحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ کیلی ان سے پوری ڈال رہی تھی بنا کسی خوف کے۔ سائم نے آگے بڑھ کے گاڑی ایک طرف سائڈ لگائی اور اس کی جانب بڑھا۔ سمجھتے کیا ہو، خود کو منہ توڑ کے رکھ دوں گی تمہارا۔ ناظرین بٹ نام ہے میرا، جاؤ جا کے پولیس رپورٹ لکھوا دو۔ ناظرین بٹ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی، تیری تو۔ وہ شخص غصے سے ناظرین کے جانب بڑھا کہ بیچ میں سالم دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ سالم کے غصے سے بولنے پہ وہ پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو؟ ارے بیچ سے ہٹو، تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ سالم کی غسیلی آواز پہ وہ شخص بس اندر ہی اندر پیچھے تاپ کھا کے رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اور میں اس سے تمیز سے بات کروں؟ چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ جاننا انداز میں آگے بڑھا جبکہ سالم نے اسے کندھے سے پش کرتے اس کی کلائی دبوچی۔ جب تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ تمہارے نہار بنائے گی۔ اس کی کلائی کی سختی اس کی پیٹھ کے پیچھے تک مروڑتے اس کی چیخ نکلوا گیا، چھوڑو مجھے۔ سالم نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ وہ اپنا بازو ملتا وہاں سے انہیں گھورتا نکل گیا۔ سالم نے پلٹ کے دیکھا تو ناظرین فالودہ کھا رہی تھی اور بھائی ایک پلیٹ اور بنا دو، مصروف انداز میں جواب دیتی وہی بینچ مزے سے فالودہ چٹا چٹ کھائے جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سالم اس کے پاس جاتے حیرت سے پوچھے جبکہ اب لوگوں کا ہجوم بھی ہٹ گیا تھا۔ ارے لڑائی ختم ہو گئی، مجھے لگا 3-4 مکے تو ماریں گے آپ۔ ہیرو پنتی جو دکھا رہے تھے۔ وہ مزے سے فالودے میں سوئیاں اپنے لبوں پہ لگائی کھا رہی تھی۔ اس کی گلابی لبوں کو دیکھتا سالم اپنی نظر چرا گیا۔ چلتا پھرتا آتش فشاں تھی وہ لڑکی۔ ویسے اتنی ندیدیوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کھانا ہے تو آپ بھی آرڈر کر لیں۔ اس کے جواب پہ سالم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کس کے ساتھ آئیں؟ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کے ہوتے اور کس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھی تھی۔ کتنے پیسے انکل؟ جی 200 روپے۔ انہوں نے بتایا تو وہ پرس سے پیسہ نکالنے لگی۔ مینس تم اکیلی ہو؟ سالم نے اندازہ لگایا۔ انکل میرے پاس تو چھٹے نہیں ہیں، یہ 1000 رکھ لیں۔ وہ انہیں پیسہ دیتی بولی، بیٹا میرے پاس ہوں گے میں دیکھتا ہوں۔ انکل نے چھوٹا سا شاپر کھولا۔ ارے رہنے دے، نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پھر حساب کر لیں گے، چھوڑے۔ ہائے وہ انہیں منع کرتے آگے بڑھ گئی، تم نے ان سے بقایا کیوں نہیں لیا؟ سالم نے اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ جب ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں نا، اسی طرح میں نے انکل کو ٹپ دے دی، سمپل۔ وہ مسکرا کے کہتی سالم کو بہت پیاری لگی۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ گاڑی نہیں ہے؟ سالم نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھتے پوچھا۔ کیب ہے نا، وہی کروا رہی ہوں۔ موبائل اس کے سامنے کرتے کہا، اکیلے کیب میں جاؤ گی؟ سالم کے ماتھے میں بل پڑے۔ تو ناظرین نے بھرمچکائی۔ اب جب تک مجھے گاڑی نہیں لے کے دیتے گھر والے ظالم لوگ، تب تک کیا بھی میں میرے نصیبوں میں۔ وہ مسکینی صورت بنا کے بولی، کیوں ڈرائیور رکھنے کا رواج نہیں ہے؟ سالم کو اس کی باتیں اوٹ پٹانگ لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے سننے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ ہے نا، سب ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں، بڑی مما، میری مما، بینا آپی، ساری آپی، سب۔ لیکن مجھے شوق نہیں ڈرائیورز کا، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ آنکھیں مٹکا کے بولی، اور لوگ ہی ایک دن انشاءاللہ، بس گاڑی چلانا سیکھ لوں۔ گہرا سانس خارج کرتے افسردگی سے بولی، آج چلے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ سالم نے سوفر کی، او ہیلو، یو کین ناٹ افورڈ می۔ ناظرین نے فوراً سے بولا تو وہ جاگے آگے بڑھا تھا، فوراً پلٹا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ارسلان بھائی کے دوست کے میں بہت امپاسبل ہوں، مجھ سے تھوڑی دیر آپ بات کریں گے، آپ کا شاید دماغ گم جائے۔ کبھی میری اماں کے پاس بیٹھنا، میرے وہ قصے سنائیں گی کہ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگیں گے۔ اس کے پاس کھڑی اپنی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ پھر تو ملنا پڑے گا۔ سالم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا اگر آپ کا دل ہے تو میں کسی کا دل نہیں توڑتی، چلیں، کیا یاد کریں گے آپ بھی؟ ارسلان بھائی کی بہن کتنی پیارے دل کی ہے۔ میرا نام سالم شاہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے سالم نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا نام ہے، میرا نام تو آپ کو پتا ہوگا۔ جی جی ناظرین بٹ۔ سالم نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ ایڈریس پلیز؟ سالم نے سنجیدگی سے پوچھا تو ناظرین اسے ایڈریس بتانے لگی۔ سنیں ارسلان بھائی کی شادی شروع ہو رہی ہے پرسوں سے، آپ کو انوائٹ کیا ہے یا کوئی نہیں؟ رازداری سے پوچھا۔ انوائٹ تو نہیں کیا لیکن بتایا ہوا ہے۔ سالم نے بھی اس کے جانب دیکھے جواب دیا۔ سالم کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ بلوٹوتھ کان سے لگائے سننے لگا۔ جی اماں بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ بہت ادب سے بول رہا تھا۔ ہاں جی کر دوں گا انہیں کال۔ وہ بہت پیاری مسکان لیے بول رہا تھا۔ ناظرین کی نگاہ اس کے چہرے پہ تھی۔ کتنا سونا تجھے رب نے بنایا۔
جی کرے دیکھتا رہوں۔ اس کے مردانہ خوبصورت نئے نقش دیکھتی وہ بے اختیار گنگنا دی۔ سالم نے کال کرتی اس کی جانب دیکھا۔ تو مجھ پہ لائن مار رہی ہو؟ ایک گر سے نوازا۔ توبہ کرے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ لیکن آپ ہیں پیارے تو بس تعریف کر دی، اگر اچھی نہیں لگی تو واپس کر دیں۔ ناظرین نے کندھے اچکاتے کہا، تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ پھر تو میں تمہاری بھی کر سکتا ہوں۔ سالم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہاں کر سکتے ہیں، ویسے میری کوئی تعریف نہیں کرتا، سبھی مجھ سے تنگ ہیں، کیا گھر والے کیا باہر والے۔ اب وہ اس کی گاڑی کی میوزک کو چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ ایسے سالم نے اسے آڈیو آن کر دیا۔ کوئی اچھا سا سانگ لگائیں نا، وہ فرینکلی بات کر رہی تھی۔ سالم اس کی حرکتیں دیکھتے زیر لب مسکرایا اور ایک سانگ پلے کر دیا۔ سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسماں یہ ہے کیوں پگھلنے لگا، میں ٹھہری رہی زمیں چلنے لگی، دھڑکا یہ دل سانس تھمنے لگی، کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے۔ گانا سنتے ناظرین بھی ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔ ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ سالم نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت باتونی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے۔ سالم نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ مسکرائی۔ کبھی آؤں گی آپ کے گھر آپ کی اماں سے ملنے۔ وہ شوق ہوئی۔ ضرور، میں خود لے چلوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ موڑ کاٹتے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ؟ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے وہ اس کے جانے موڑتے پوچھ رہی تھی۔ سالم کا تو دل ہی نکال کے لے گئی۔ تیرے سامنے آ جانے سے دل میرا دھڑکا، غلطی نہیں یہ تیری، قصور نظر کا ہے، جب بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ گانا چینج ہو چکا تھا، جب سالم کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تب سے تمہیں میں اپنا بنا لوں گا۔ سالم کی گہری نگاہوں کی ارتکاز دانین کی چھٹی سے بیدار ہوئی۔ ناظرین نے فوراً نظریں پھیر گئی۔ سامنے والا کس نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، عورت مرد کو اور مرد عورت کو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ بتاؤں گا کسی دن وہ مسئلہ بھی۔ ابھی تمہارا گھر آ گیا ہے، ویسے ایک مشورہ ہے، اکیلا نہ باہر نکلا کرو، کسی کو ساتھ لے کے۔ پلیز پلیز، مجھے نصیحتیں نہیں سننی۔ ناظرین نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ میں گھر میں سب کے لیے لیکچر سنتی رہتی ہوں، آپ مشروع ہونا۔ وہ منہ بناتے تیز تیز بولتی نیچے اترنے لگی۔ سالم نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ اندر نہیں آئیں گے؟ ارسلان بھائی سے ملنے؟ وہ واپس مڑ کے پیچھے اسے چونکا گئی۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تو تمہارے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے؟ سالم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ انہیں میرا پتہ ہے، بیٹی ہوں ان کی۔ ناظرین بٹ وہ فخر سے بولی۔ یہی بات، بیٹی ہو، احتیاط کیا کرو، بیٹی کے ہاتھ میں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ اسے بولتا گاڑی کے آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ اس کے الفاظوں کو سوچتی وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ اماں کیوں اداس ہیں؟ پھپھو کے آنے کے بعد تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اپنی والدہ کے گھٹوں کے ساتھ لگ کے بیٹھا، ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ ببلو میرے بچے، وہ تمہارے لیے ایک رشتہ لے کے آئی ہیں، گاؤں کی لڑکی ہے، پیاری ہے، سونی ہے۔ لیکن کیا اماں؟ وہ جو چپ کر کے سن رہا تھا ان سے پوچھنے لگا۔ کم پڑھی لکھی ہے وہ، اور میرا ببلو اتنا پڑھا لکھا ہے، وکیل ہے، اتنا بڑا، تو کیسے میرا دل نہیں مان رہا؟ وہ صاحب کو خاتون تھی، سادہ دل، اور دل کی بات پوتے سے بول دی۔ سالم ان کا اکلوتا پوتا تھا، اس کے ماں باپ کی بہت عرصے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ دادی کے پاس ہی پلا بڑا۔ اماں آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی ہر بات کو وہ حرف آخر رکھتا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرو، میری دعا ہے تمہاری لائف میں ایسی لڑکی آئے جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہر پل مسکراتے رہو دونوں۔ ان کی باتیں سنتے سالم کے لبوں پہ دھیمی سے مسکان سج گئی۔ بے دہانی میں وہ ناظرین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک وہی لڑکی تھی جو ہنستی بھی تھی اور ہنسانا بھی جانتی تھی۔ جانے کیوں سالم کو اس کی سنگ زندگی خوبصورت ہونے کا گمان ہونے لگا۔ اماں آپ آرام کرے، اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا، اور ٹینشن نہیں لینی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ سالم نے اپنے دادو کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے اس نے ارسلان کو میسج کیا، جسے ارسلان نے دیکھتے فوراً ہی جواب دیا، جس کے جواب میں ارسلان نے اسے کال کر دی۔ ہلو یار، بہت بہت معذرت یار، اس وقت اتنا سخت بزی تھا میں بتا نہیں سکتا، میرے دھیان میں نہ تھا کہ میں تجھے دعوت دے چکوں، تو پلیز اس بات کو دل میں مت لینا، اور کل لازمی میرے فنکشن میں شامل ہونا۔ ارسلان نے چھوٹتے ہوئے بنا سلام دعا کے کہا، ویری گڈ مسٹر ارسلان، بٹ اگر میں آپ کو یاد نہ کرواتا تو آپ نے تو مجھے انوائٹ ہی نہیں کرنا تھا۔ وکیل صاحب بہت بہت معذرت، آپ بال کی کھال مت اتارے،
اور میری معذرت قبول کر لیجیے، اور کل اپنی فیملی کے ساتھ اس ناچیز کی شادی کے لیے تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت نوازشیں ہوں گی۔ ارسلان اسے اپنے سٹائل میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالم کا کہکہ بلند ہوا، وائی ناٹ، اماں بھی چاہتی ہیں کہ ارسلان کی شادی دیکھوں اور اس کی دلہن سے ملوں۔ ارے کیوں نہیں، اماں کو لازمی ساتھ لے کے آنا، وہ آئیں گی، دعائیں ملیں گی تو۔ ہاں ہاں، بڑوں کی دعاؤں کی تو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سالم نے ارسلان سے بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اے باجی، تم اور باقی لڑکے سنو سنو سنو، وہ والا گانا گاؤ، مہندی دا سجدی جے نچے کڑی دی ماں۔ چلو 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 جلدی گاؤ، مہندی او مہندی دا سجدی نچے کڑی دی ماں۔ اماں آ جاؤ جلدی، ایک ڈھمکا لگا دو۔ اس وقت ناظرین سب محلے کی لڑکیوں کو اکٹھا کیے ڈھولکی رکھے بیٹھی ہوئی گانے گا رہی تھی۔ ادھر سے اماں کا ایک جوتا اڑتا ہوا اس کی جانب آیا۔ لڑکی تجھے سکون نہیں؟ یہ گانے کوئی گانے والے ہیں؟ کوئی ڈھنگ کے گانے گاؤ۔ نرین بیگم نے غصے سے نازنین کو گھر کا۔ اے اماں، منہ سے منع کر دیتی، سب کے سامنے جوتا مارنا ضروری تھا؟ نازنین اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہیں بھرتی بولی۔ ماتھے پہ بندیا، آنکھوں میں کاجل، گالوں پہ لالی، پیلے اور سبز جوڑے میں ہری چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں بینا اور ساریہ کی مہندی کے ڈریسز کے ساتھ اس نے اپنے لہنگے کی کنٹراسٹ کیا تھا۔ چلو لڑکی بچے سے گانا گاؤ جس میں ماں بہن کے نام نہ آئے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم اٹکی اور پیچھے مڑ کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گانے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ نفیس اماں انہیں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ وہ یہاں ارسلان کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی اپنے پوتے سالم کے ساتھ، اور ایسے میں ان کی نظر بار بار پھر کے ناظرین پہ جا ٹھہرتی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانے کا آغاز ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو نفیس آنٹی نے روکا۔ ارے بیٹا، واش روم کس طرف ہے؟ آنٹی آپ کو کہیں جانا ہے؟ اور ناظرین ان کے پاس صحیح، ہاں بیٹا واش روم جانا ہے، چلے آئیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ ناظرین نے اپنی خدمات پیش کی، انہیں واش روم لے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہو۔ سچ آنٹی، آپ کو میں بہت پیاری لگی ہوں؟ ناظرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی، جبکہ گھر میں کسی کو پیاری نہیں لگتی۔ ناظرین منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ان کے واش روم سے باہر آنے کے بعد ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنی جگہ پر واپس لانے لگی۔ میں نے تو ببلو سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی شوگر کی بیماری، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، کیا اگلے کو تنگ کرے، لیکن اس نے کہا نہیں، ارسلان کی شادی پہ جانا ہے، ارسلان نے خاص طور پر دعوت دی ہے۔ آپ نے طوطا بھی پال کے رکھا ہے؟ ناظرین ان کی ساری باتوں میں سے صرف ایک ببلی کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ارے طوطا نہیں، میرا پوتا، سالم شاہ میرا پوتا، طوطا نہیں۔ اور ناظرین کی بات کو تصحیح کرتے بولی، ہائے وہ سالم شاہ آپ کے پوتے ہیں؟ آپ ان کو ببلو کہتی ہیں؟ ہاں ہاں، سچ میں آنٹی؟ ان سے تصدیق کر رہی تھی، ہاں بیٹا میں اسے ببلو کہتی ہوں، بچپن سے میرے پاس پلا بڑا ہے، میرا ببلو ہے، اچھا ہے نا وہ؟ ہمارے گھر میں ایک طوطا ہے، اس کا نام ببلو رکھا ہے نا، تو اس لیے میں ویسے نائس آنٹی۔ ناظرین مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، بیٹا آنٹی نہیں، اماں کہو، سب کی میں اماں ہوں، تم بھی اماں ہی کہو تو اچھا لگے گا۔ نفیس بیگم نے اسے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سرہلا گئی۔ رخصتی کے دن بھی سالم اپنی اماں کے ساتھ ارسلان کے گھر بیٹھا ہاؤس آیا ہوا تھا۔ باہر مردان خانے میں ہی رکھے تھے، جبکہ اندر ہی ایک ہی گھر میں رخصتی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی گھر کے اندر رخصت ہو رہے تھے۔ ساری اور بینا رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو بہائے اب سب کو رلا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ان کے درمیان میں ٹیشو کا ڈبہ اٹھائے ناظرین کبھی ساریہ کو اور کبھی بینا کو دیکھتی، جنہوں نے ٹیشو کا ڈبہ تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن ان کے آنسو نہیں ختم ہوئے تھے۔ ساریہ نے پیچھے رخ کیا، پھر سے ٹیشو کے باکس پر ٹیشو نکالنا چاہا تو ناظرین کا چہرہ دیکھا۔ ٹیشو ختم، ٹیشو دو، اور اس سے ٹیشو مانگا۔ بہن میری، ختم ہو گئے ہیں، 1 منٹ میں بالٹی منگواتی ہوں، ناظرین نے نظر محبت سے کہا اور ارسلان اور ارمان کی جانب مڑی۔ ارسلان بھائی، ارمان بھائی، آپ دونوں کی بیویوں کی نا آنسو ہی تھم نہیں رہے، ایک کام کریں، اندر جائیں اور ایک ایک بالٹی لے آئیں، کیونکہ ٹیشو تو ہار مان گئے۔ اور ٹیشو کا خالی ڈبہ ان کے سامنے لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک پل کو سب ساکت ہوئے، اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ساری اور بینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، شرمندگی سے دونوں کا برا حال ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، صحیح کہہ رہی ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی تو اتنے آنسو بہا رہی ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہوتی تو نہ جانے کتنے ٹیشو کے ڈبے بلکہ پوری شاپ خریدنی پڑتی۔ ناظرین کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ ناظرین سے پہلے کہ میں کچھ کہوں چپ چاپ اندر چلی جاؤ، نرین بیگم نے ضبط کرتے ناظرین سے کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ آپ ہر بار مجھے۔ ناظرین، امی کیا کہہ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا؟ ارمان نے اس آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ میری بچی کو مت ڈانٹا کرو، اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ نصیر بٹ نے اپنی بیوی کو سنجیدگی سے کہتے ہوئے ناظرین کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکان سج گئی۔
سبھی رخصتی کی رسم ادا کرنے لگے، لیکن یہ سچ تھا کہ ناظرین کے چہرے کی اداسی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں اس لڑکی کی باتوں کو خوب انجوائے کرتے ہوئے گھر آ گئی۔ انہیں وہ لڑکی اپنے پوتے ببلو مطلب سارم شاہ کے لیے بہت بھائی تھی، اور اس کے متعلق وہ اب سارم سے بات کر کے باقاعدہ رشتہ لے کے جانا چاہتی تھی۔ چلے چلے جلدی سے پیسے نکالے، 1 منٹ کی بھی دیری کے بغیر، ورنہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت ناظرین ارمان بیٹھ کر رستہ روکے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور کتنے پیسے لینے تم نے؟ خالی تو کر دیا تم نے؟ ارمان نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ ساری دوسرے رسموں کے پیسے تھے۔ اب آپ نے اندر جانا ہے تو جلدی سے 50,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ سنتے ہوئے ارمان 1 منٹ کی دیری کے بغیر اپنی دوسری جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ لو ہماری لاڈو اور خوش ہو جاؤ۔ ارمان بٹ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولے، تھینک یو سو مچ ارمان بھائی، یو آر دی گریٹ۔ اب اس کا رخ ارسلان کی جانب تھا۔ ارسلان بٹ جو اسے سخت چڑ کھانے والا انسان تھا، آج اس کو پھر سے چڑھانے جانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارسلان خاموشی سے کمرے کی دہلیز پار کرتا اور اندر جاتا، ناظرین نے اسے فوراً جا لیا اور رستہ روک لیا۔ 1 منٹ کس سے پوچھ کے آپ اندر جا رہے ہیں؟ بالکل تھانے داروں کی طرح اس نے ارسلان سے سوال کیا۔ سیدھے طرح بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے؟ ارسلان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بھویں اچکائے۔ ٹوٹل 1 لاکھ روپے، نہ زیادہ کم نہ زیادہ۔ چلے نکالیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے ارسلان کے کانوں سے دھواں نکلا۔ 1 لاکھ روپے کس خوشی میں؟ ارمان بھائی سے تو تم ابھی 50,000 لے کے آئی ہو اور مجھ سے 1 لاکھ۔ ارسلان نے ناظرین کو ارمان سے 50,000 لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اپنے پاس اس کی 1 لاکھ کی ڈیمانڈ سنتا ہوا سخت غصے میں آیا۔ ارے بھائی، اپنی اپنی بات ہے نا، میں نے ان سے جتنی بھی لیے وہ آپ کا کنسرن نہیں۔ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں تو ہی اندر جائیں گے، نہیں تو کیا ہر وقت دھمکی دیتی ہو؟ اب میں دھمکیوں میں آنے والا نہیں سمجھی تم۔ اب میرے پاس پرمٹ ہے، اب میں جب چاہوں اپنی بیوی کو گھمانے لے کے جا سکتا ہوں، اور مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ ارسلان نے اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ ماری۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جو میں نے آپ دونوں کے لیے گفٹ سنبھال کے رکھے تھے نا، جو آپ کی شادی پہ اکٹھے ہوئے، تو وہ پھر میں رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کون سا گفٹ؟ ادھر فوراً واپس آؤ، وہ جو کہہ کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ ارسلان کی پکار پہ فوراً رکی۔ ارے سارے گفٹس، کیش گفٹس، پیارے پیارے گفٹس، بہت زیادہ گفٹس پر میرے پاس ہیں، سارے کے سارے۔ تو چاہے تو 1 لاکھ دے کے یقین جانے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ناظرین نے ارسلان کی 14 طبق روشن کیے۔ وہ جانتا تھا اس کی گفٹس کافی ایکسپینسو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لو پکڑو، اور مجھے کل سارا دن نظر نہ آنا۔ ارسلان نے 1 لاکھ کا لفافہ سے تھمایا۔ وہ ہرا کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ارسلان بس اس آفت کے پر کالا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اماں کیا واقعی آپ کو وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ اس وقت نفیسہ بیگم سارم کو ناظرین کے بارے میں بتا رہی تھی، اور سارم کا دل اندر ہی اندر جھوم اٹھا۔ ہاں ببلو، وہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے، اس کا اخلاق اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور زبان کی جوڑ لگتا ہے ماں نے دیکھے نہیں۔ سارم دیر سے بڑبڑایا، اب اگر تو حامی بھرے تو میں کل لے کے جاؤں رشتہ؟ اماں کی بات پہ سارم ہنس دیا۔ جیسے آپ کی مرضی اماں، ارسلان سے بات کر لو، پھر آپ چلی جانا۔ سارم انہیں ہاں کہتے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ایسے بھی سن لیتا ہے۔ اسے بے ساختہ اپنے اللہ پہ بے پناہ محبت محسوس ہوئی۔ بابا، میں نے کہا نا میں نے شادی نہیں کرنی، بس نہیں کرنی، آپ انکار کر دیں۔ ناظرین باپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، سارم کے آئے رشتے کو انکار کر رہی تھی، جبکہ نصیر بٹ ارسلان کا اور اپنی بیوی نورین کا سپاٹ انداز دیکھ دیر لب مسکرا رہے تھے۔ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہے اس کی، اور اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا ناشکری ہے۔ نورین بیگم دانت چباتے بولی، 20 نہیں، ابھی 19 سال اور 8 ماہ اور 5 دن ہوئے ہیں۔ ناظرین نے تصحیح کی، گھنٹے اور منٹ بھی گنوا دیتی ہو۔ ارسلان نے طنز کیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ کون سا کم تھی؟ فوراً اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ چھوٹے بابا، سارم کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، ایک بہت اچھا انسان ہے اور قابل وکیل، ہمارے ہم پلہ ہے، شاہ خاندان سے ہے، آگے جو آپ کی مرضی۔ سارم کی امائی میں دادی، وہ آنا چاہتی ہیں، اب آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گی۔ اس ببلو کے بچے سے 2 باتیں کیا کر لی، رشتہ ہی بھیج دیا۔ اس ببلو کو تو میں نہیں چھوڑتی۔ وہ دل ہی دل میں سارم پہ غصہ تھی۔ بیٹا، ان کے آنے پہ تو حرج نہیں، آپ انہیں انوائٹ کر دیں۔ نصیر بٹ کے کہنے پہ ناظرین نے ہونٹ لٹکائے۔ بٹ صاحب، آپ ان کو تو بلا رہے ہیں، اپنی صاحبزادی سے تو بول دیں، تھوڑا تمیز سے رہے، شکایت نہ ملے ورنہ میں نے سب کے سامنے جوتا اتار لینا۔ نورین بیگم نے بھی صاف دھمکی دی۔ دیکھا بابا، کیسے آپ کی بیوی میری چٹنی بنانے کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے۔ ناظرین لگے ہاتھ باپ کو اپنی سائڈ کیا۔ بھائی، اب میری بیٹی کو کسی نے تنگ نہیں کرنا۔ بینا ساریہ، تم دونوں کی ذمہ داری ہے میری بچی کو کل اچھے سے تیار کرنا، کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے، اور بیگم آپ، کھانے پینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔
اسلان وہاں سے خوشی سے اٹھتا سارم کو کال کرنے لگا۔ اس نے ناظرین کے انکار کے متعلق بھی بتا دیا، جو سن کے سارم تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کال بند کرتا نفیسہ بیگم کو بتانے چلا گیا تو اوپر رضیہ کے کانوں تک بھی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے گاؤں سے بیٹی کو بلوا لیا۔ وہ اسے سارم کے لیے چن چکی تھی، لیکن اماں کے سامنے ان کی چل نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی ان کی بیٹی نے 2 دن بعد آنا تھا۔ اوپر رضیہ اماں کے ساتھ سارم کا رشتہ لے کے چلی گئی تاکہ وہ بھی لڑکی سے مل لے، اور ان کی یہ خواہش انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی مجھے ناظرین بہت پسند ہے اور مجھے میرے سارم کے لیے ناظرین کا رشتہ چاہیے۔ وہ بنا کسی تمہید کے بولی۔ جی ارسلان نے بتایا تھا آپ کا ارادہ ہے، ماشاءاللہ سارم ہم سے خود بھی ملے ہیں۔ ارسلان اور ارمان کی شادی میں بہت نیک بچہ ہے، بس پھر مجھے ناظرین دے دیں۔ اماں انہیں کھانا بنانا آتا ہے، کپڑے دھونا، استری کرنا، آٹا گوندنا، روٹی بنانا، یہ سارے کام آتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ ناظرین کی زبان میں کب سے کھجلی ہو رہی تھی، بالآخر بول پڑی۔ نورین بیگم نے شکوہ کے انداز میں شوہر کو دیکھا۔ بیٹا ہمارے گھر یہ سب کام ملازمیں کرتی ہیں، کام کی فکر نہیں کرنا، وہ ہو جائیں گے، بس تم میرے پوتے کو خوش رکھنا، اس طرح ہنستی مسکراتی رہنا۔ ان کی بات پہ ناظرین کو کھانسی کا دورہ چڑھا۔ وہ سیر تھی تو اماں بھی سوا سیر۔ ناظرین خاموشی سے اٹھ کے اندر چلے گئی۔ 2 دن کا وقت لیتے انہوں نے اسے رشتے کے لیے حامی بھر لی، جبکہ نورین بیگم کا پارا ان کے جانے کے بعد اچھا خاصا ہائی ہوا۔ یہ باز نہیں آئے گی، اسے آج اچھی طریقے سے سمجھا کے دم لوں گی۔ نورین نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کے سن کے انسنی کر چکی تھی۔ رہنے دو نورین، کیوں خون جلاتی ہو؟ پتہ بھی ہے اب کچھ وقت کی مہمان ہے، بعد میں جب اپنی گھر چلی جائے گی نا، تم ہی سب سے زیادہ روگی اسے یاد کر کے۔ نصیر صاحب کے بولنے کی دیر تھی، وہ بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، اس کو ایک دن نہیں دیکھتی تو مجھے حلق سے نوالا اتارنے کا جی نہیں کرتا۔ اب چلی جائے گی تو کیا کروں گی؟ وہ رو دی۔ دعا اس کے اچھے مستقبل کے لیے۔ وہ ہمارے گھر کی چڑیا ہے، سب سے باتونی چڑیا، جائے گی تو دیکھنا سب کو رلا جائے گی۔ وہ بھی اداس ہو گئے۔ ناظرین سے بھلے اس کی شرارتوں سے سب تنگ پڑ جاتے، لیکن حقیقتاً سبھی اس کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ اب اس کی شادی کا سوچ کے سب اداس تھے۔ یہ اتنی پپڑی شکلیں بنا کے کیوں بیٹھے وہ سارے؟ وہ کمرے میں آتے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک گئی۔ یہ اداسی نہیں، اداسی کی ایکٹنگ ہے جو ہم تمہاری رخصتی والے دن کے حوالے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اسرار نے لقمہ دیا۔ اچھا اچھا کر لو، ویسے بھی میرے حصے کا بھی تم لوگوں نے رونا ہے۔ وہ گاجر کھاتے اطمینان سے انہیں دیکھتے بولی۔ سیریسلی تمہیں رونا نہیں آئے گا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کس بات کا رونا؟ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے نا، پھر کس بات کا رونا؟ وہ گنگنا کے بولی۔ بس کر دو لڑکی، باہر بار گانا گانا ضروری نہیں۔ مانا کی آواز سریلی، اب سریلی آواز جوہر اپنی دادی سانس کو دکھانا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ بینا کی بات پہ ناظرین نے باپ کو دیکھا۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی بھی مت ٹوکا کرو، وہ تھوڑے دن کے مہمان ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ یہ سب کو وارننگ ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے خود اٹھیں اور اپنی بیٹی نازنین کو بھی اٹھتے اپنے سینے سے لگایا۔ نازنین نے بینا کی زبان چڑھائی۔ نصیر صاحب نے اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور تھوڑا بہت سمجھایا۔ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی۔ گاؤں سے سیما آئی تھی، لیکن سالم نے اسے ایک آنکھ بھی نہ دیکھا۔ نکاح کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی رکھی، جبکہ رخصتی نازنین کے فائنل پیپرز کے بعد ہونی تھی۔ سالم کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اسے بس نکاح کر کے یہ ماسٹر پیس اپنے نام کرنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک دن آیا۔ نورین بیگم نے آج کا دن خیر خیریت سے گزار دینے کے لیے دعا کی۔ انہیں اپنی افلاطون بیٹی سے کچھ بھی امید تھی، وہ کب کیا کر جائے کچھ نہیں پتا۔ نازین نصیر بٹ بنت نصیر بٹ، آپ کا نکاح سالم شاہ ولد اکرم شاہ کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پائے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی بات بھی سوچ میں پڑ گئی۔ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا؟ نورین بیگم نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالتے کہا۔ مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ نازین کے دماغ کا کیڑا اسے پھر چمک رہا تھا۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ مولوی صاحب نے پیار سے بولا۔ یہ حق مہر معجل ہے یا غیر معجل؟ اس کے سوال پہ سب حیرت سے اس کے گھونگھٹ نکالے نازنین کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے سب کو ایک نگاہ دیکھتے پردے کے اس پار بیٹھے سالم کی جانب دیکھا۔ ابھی ادا ہوگا مولوی صاحب، سالم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا معجل ہے، ابھی ادا کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ باقی کے صفحے بھی فل کریں، وہ نکاح نامہ کے دوسرے صفحے کو بھی فل کریں۔ وہ مزے سے بولتی سب کو ساکت کر گئی۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے حیرت سے نصیر بٹ کو دیکھا۔ مولوی صاحب وہ والا صفحہ جو ہے نا جس میں نان و نفقہ اور ناراضگی کی صورت والا سین لکھا ہے وہ فل کریں۔ نازین نے آرڈر دیا۔ مولوی صاحب سالم کو دیکھنے لگے۔ اس نے اوکے کا سائن دیا۔ وہ مینٹلی تیار ہو کے آیا تھا، جانتا تھا بٹ خاندان کا یہ چراغ ایسے نہیں ملنا، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اور پھر نازنین نے اپنی مرضی سے وہ فل کروایا، جبکہ آج نصیر صاحب کو بھی اس کی حرکت بری لگی تھی۔ بابا
ارسلان بھائی اور ارمان بھائی کو تحفے میں گاڑی دی، برانڈ نیو کار۔ تو سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ باپ سے بولی، ناظرین چپ کر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، آج دلہن بنی ہو، کیوں سب کی باتیں سننا چاہتی ہو؟ نورین نے زد چاہتے کہا، کر لیں جو جی میں آتا ہے کر لیں، لیکن یاد رکھے گاڑی ان کی جیسی سیم ہو۔ ارسلان اور ارمان کی طرف اشارہ کرتے چہکی، جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ نصیر صاحب نے اس کی لاڈ اٹھاتے کہا تو وہ مزید چہکی۔ سارم کو 1 ماہ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا۔ وہ مسٹر نعمان کے ساتھ ان کے بزنس کی لیگل ایڈوائزر بھی تھا، اس لیے اسے اکثر سب کرنا پڑتا۔ اس کا دل کیا رخصتی لے لے، لیکن ناظرین کی نیچر کو مد نظر رکھتے اس نے پہلے ناظرین سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ اسلان سے اس کا نمبر لیتے اسے کال کر دی۔ ناظرین کے بعد بھی اس کے نمبر پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ اور بات تھی کہ اس نے اب تک سارم کی کال نہیں کی۔ کال اٹھاتے ناظرین کا لہجہ مسکان لیے تھا۔ ناظرین، مجھے تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پہ آیا، ٹھیک ہے، میں آج شام فری ہوں، 5 بجے آ جائیں کا پک کرنے۔ وہ پلان بناتی اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے، ویٹ کرنا۔ کال کٹ گئی۔ اب ناظرین دل پہ ہاتھ رکھے شام 5 بجے کا ویٹ کرنے لگی۔ نہ جانے سارم کیا بات کرنی تھی، ایک تجسس تھا۔ جیسے ہی شام کو 5 بجے سارم نہیں آیا، 5:15، 5:30، 6، 7، پھر 8، وہ نہیں آیا۔ ناظرین کو انتہا کا غصہ آیا، دل بھی تھوڑا دکھا۔ وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا، پر پھر کیوں ایسا کیا؟ ناظرین کا ایک دل کیا اسے فون کر کے سنائے، لیکن نمبر ڈائل کرتے وہ پھر چھوڑ گئی۔ وہ انا بیچ میں آ گئی، آرام سے میرا بچہ، زیادہ نہ ہلنا میرا بچہ۔ سارم ارسلان کے سہارے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا گیا۔ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھی، لیکن ارسلان کی دوستی نے آج اسے خرید لیا۔ اس کی چاہت کے آگے سارم کو اپنا آپ آج ارزا لگا۔ ارے اماں، رو کیوں رہی ہو؟ آپ کا پوتا بہت بہادر ہے، ہمت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارسلان نے اماں کو روتے دیکھا تو گلے سے لگایا۔ سارم نے ذرا سی آنکھ کھول کر اپنی دل عزیز دادی کو دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلوایا۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ اسے ایک ٹانگ پر اور سینے کی طرف، چیسٹ پہ اور ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ بینڈیج کروا کے ارسلان اسے ہاسپٹل سے گھر لایا۔ ارسلان نے اسے کہا بھی کہ وہ ہاسپٹل ایک رات رک جائے، اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ جانتا تھا اس کی اماں نے پریشان ہو جانا۔ ہائے میرا بچہ کیسے لگ گئی؟ پھوپھو سیما کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو۔ ارے ایسے کیسے ٹھیک؟ کتنی چوٹیں لگ گئی ہیں؟ ہائے مو، یہ گاڑی والے دیکھتے دکھتے نہیں اور سیدھا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ نکاح راس نہ آیا میرے بچے کو۔ سیما، جا میرے بچہ ببلو کے لیے دودھ لے کے آ۔ سیما کو ہدایت دی تو وہ فوراً اٹھی۔ رہنے دو رضیہ، رشیدہ لا رہی ہے۔ اماں نے تھوڑا سختی سے منع کیا۔ پھوپھو کی بات سخت بری لگی، اور سیما کا اپنے پوتے کے ارد گرد منڈلانا تو سخت زہر لگا۔ اور رضیہ، یہ بدعتیں مت پالو، گناہ گار مت بنو۔ ان کی بات پہ پھوپھو کا منہ اترا۔ اور تم میرے پوتے کے نام سے پکارا کرو سارم شاہ، ببلو یہ صرف میرا ہے۔ ان کی بات پہ سارم نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ارسلان اجازت لیتا گھر پہنچا تو باقی سب تو کھانا کھا کے سونے کے لیے چلے گئے، لیکن ساری اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ ساتھ ناظرین بھی اس کو کمپنی دیتی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے چہرے سے دیکھ کر اسے یہی لگا کہ سارم کے ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر نہیں۔ ارے آ گئے آپ، آج بہت دیر لگا دی، یہ خون کیسا؟ ساریہ نے گھبرا کے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ ریلیکس یار، میرا نہیں، ارسلان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بتایا، جبکہ ناظرین پہلی بار خاموش کھڑی تھی۔ پھر کس کا ہے؟ ساریہ کی بات پر ارسلان نے ناظرین کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ سارم کا ہے، اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی بات میں ناظرین کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب؟ سارم کا، وہ ٹھیک ہے نا؟ ساریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ناظرین کی تو زبان ہی گنگ رہ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس قسمت سے ہی میں پاس تھا، ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر چھوڑا ہے، شکر ہے اب بہتر ہے۔ ناظرین واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ رکو ناظرین، اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، اس لیے تم سے رابطہ نہ کر سکا۔ ناظرین سے کہتے ساریہ کی جانب بڑھا۔ اتنا سنکی انسان ہے، وہاں اسے چوٹ لگی اور اس کی پرواہ نہیں، موبائل گر گیا، اس کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا۔ اور وجہ پتہ ہی کیا تھی؟ ساریہ نے کندھے اچکاتے ناظرین کو دیکھا۔ اس سے بات کرنی تھی شاید کوئی، اور وہ اس کے خاطر پریشان ہو رہا تھا۔ اپنی چوٹوں کی تکلیف بھول گیا وہ بندہ۔ ارسلان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ ساریہ نے بہن کی جانب ایک نگاہ دیکھا۔ اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ اس پہ ترس آ گیا۔ ارسلان بھائی، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ وہ بولی بھی تو ارسلان کے قدموں میں بیٹھتی درخواست کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بل بل کے باہر تھے۔ ارے پاگل، اٹھو نیچے سے۔ بیٹیاں بہنیں قدموں میں نہیں دل میں اچھی لگتی ہیں، خبردار جو کبھی قدموں میں بیٹھی تو لگاؤں گا کان کے نیچے۔ ارسلان کا دل ایک دم سے اس کے انداز پہ دکھا تھا۔
وہ ہنسنے ہنسانے والی گڑیا اس طرح روتی اسے سخت پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ابھی رات بہت ہو گئی، صبح لے چوں گا، ارسلان نے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی، ضد جو تھی اتنی۔ ارسلان نے ساریہ کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ ساریہ نے اپنے آنسو پوچھتے اس لیے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا، ابو امی کو پتہ نہیں، انہیں برا نہ لگ جائے۔ ارسلان کو ٹینشن ہوئی، انہیں کیوں برا لگے گا؟ میں ان کے نکاح میں ہوں، میرا حق ہے اور فرض بھی، آپ مجھے لے کے جائیں۔ ساریہ باجی کو بھی تو راتوں کو بھوتوں کی جنوں کی طرح گھمانے لے کے جاتے تھے نا، اب تک کسی کو پتہ چلا؟ میری بار ڈنڈورا پٹوانا ہے آپ نے؟ ناظرین اپنی اصل ٹون میں واپس آتی سوسو کرتی اسے سنا گئی۔ ارسلان اس لاؤڈ سپیکر کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ ساریہ اس سے پہلے کہ پورے گھر والوں کو جگا دے اسے لے کے آ جاؤ باہر چپکے سے، ورنہ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ ارسلان گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ ساریہ نے مصنوعی گھوری سے ناظرین کو دیکھا، لیکن اس پہ بالکل اثر نہیں ہوا۔ اماں سالم کو دودھ اور میڈیسن دے کے کمرے سے باہر نکلی۔ ارسلان ساریہ اور ناظرین کو دیکھ ٹھٹک گیا۔ ناظرین آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تو آنسو بہہ نکلے۔ ارے پگلی رو رہی ہے، چنگا بھلا ہے میرا ببلو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ کے ببلو نے میری جان نکال دی، وہ صاف گوئی سے بولی تو اماں ہنس دی، جبکہ دور کھڑی پھپھو اس کو اس وقت یہاں دیکھ منہ بنا گئی۔ میں مل لوں ان سے؟ انہیں دیکھتی سالم کے کمرے میں پورے حق سے اندر داخل ہوئی، جبکہ ارسلان اور ساریہ کو ڈرائنگ روم کی جانب لے گئی۔ سالم کو ابھی آنکھ لگی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں نیم واقعی تو ناظرین کو دیکھ اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ تم؟ وہ حیران ہوا، جبکہ وہ جو اس سے لڑنے کو آئی تھی اس کی حالت دیکھ آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ سالم بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتا ذرا سا اوپر ہوتا۔ ناظرین اتنی رات گئے ہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا پہلا سوال ہی ناظرین کو آنکھ لگا گیا، یعنی اس کا آنا اسے اچھا نہیں لگا، اوپر سے تفتیش شروع کر دی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے سر پہ کھڑی ہوئی۔ زیادہ فکر نہ پالے، آپ کو کیا دکھائی نہیں دیتا جو سیدھا گاڑی میں جا گھسے اور اپنا یہ حال کر دیا؟ وہ دکھی تھی لیکن اپنے انداز سے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، اور تمہیں یہاں دیکھ لیا ہے نا تو اب اور زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اگر گلے لگا تو پوچھوں گا تو مزید افاقہ ہوگا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ناظرین اس کے پاس بیٹھی اس کے کندھے پہ مکہ جڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، یہاں چوٹ آئی ہے؟ ابھی وہ بول رہا تھا کہ ناظرین نے اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کے اس کے سینے کا حصہ بنی، اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی دھڑکن کو جل تل کر رہی تھی۔ سانس تو سالم کے سینے میں اٹک گئی۔ آپ بہت برے ہیں، میری جان نکال کے رکھ دی، اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ سالم نے اس کے گرد بازو مائل کرتے اسے سینے سے بھینچا، جبکہ دائیں بازو پہ درد کی ٹیس سی اٹھی، پر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی محبت، اس کی محرم اس کے سینے سے لگی تھی، وہ کیسے اسے جھٹک دیتا جو بالکل صاف شفاف تھی۔ اس کا دل سونے کی طرح تھا۔ ناظرین نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اپنے دل کی دھڑکن میں ارتعاش برپا ہوتا محسوس کیا، درد ہو رہا تھا۔ محبت سے پوچھا تو سالم نے نظریں جھکائی، اسے دیکھا، دونوں کے چہرے پناہ کے قریب تھے۔ تھوڑا تھوڑا، وہ بچوں کی طرح بولا۔ کہاں؟ وہ پریشان ہوئی۔ سالم نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پہ دل کے مقام پہ رکھا۔ یہاں؟ ناظرین کی آنکھیں مسکرائی تھی، دھیرے سے لب اس کے دل کے مقام پہ رکھے، سر اٹھا کے پوچھتی وہ سالم کو بری طرح آزمائش میں ڈال گئی۔ اس کی اس قدر قریبے پہ سالم کو اپنے جذبات سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکی، تم میری جان لے کے رہو گی؟ سالم نے اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے اپنی باہوں میں قید کیا۔ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے ان کے لیے جو آپ کے ساتھ ہے، جسے اماں میں ہمارے لیے خود کو سنبھال کے رکھے، یہ آپ کا فرض ہے۔ وہ اسے بڑی بیبے کی طرح سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کے ہلتے لبوں سے نظر چرانا اب سالم کے لیے ناگزیر ہو گیا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا اور اس کی باتوں کو بریک لگی۔ وہ حیرت سے سالم کو دیکھنے لگی۔ سالم نے ایک آئی برو چکاتے اسے بانی خیزی سے دیکھا۔ آپ کو کیس کرنا نہیں آتا کیا؟ ناظرین کی بات پہ سالم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے تو خود ہی دھیرے سے چھوا تھا کہ ناظرین کو برا نہ لگ جائے، اس نے تو اسے انڈر اسٹیمیٹ کر دیا، لیکن ظاہر نہ کیا مجھے نہیں کرنی آتی، کیا کروں، تم سکھا دو۔ سالم نے مسکینہ سا منہ بنایا تو ناظرین کھلکھلا کے ہنس دی اور آگے ہوتے اس کے ہونٹوں کے پاس جھکتی ایک دم رک گئی۔ دونوں کے ہونٹوں میں انچ بھر کا فاصلہ رہے گا۔ سکھاؤں گی جب رخصتی ہو جائے گی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے پیچھے ہونے لگی کہ سالم نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب موڑا۔ وہ بھکلا گئی۔ مسز ناظرین شالم شاہ، وہ وقت دور نہیں جب آپ میری باہوں میں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر آپ کو میں بہت کچھ سکھاؤں گا۔ دھیرے سے اس کی گالوں پہ اپنی بیئرڈ کو رگڑتے اور نرم لہجے میں بولتا ناظرین کے دل میں گدگدی کر گیا، جبکہ اسے لگا اس کے پیٹ میں تتلیاں رقص کرنے لگی۔ یو آر ویری اسپیشل فار می۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اس سے فاصلہ بنا گیا تو ناظرین کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکان آتے کیا۔ کچھ ہی دیر میں ارسلان اور ساری اندر آ گئی۔
وہ تھوڑی دیر ہی اس کے پاس بیٹھے اور صبح آنے کا کہہ کے اٹھے۔ ناظرین نے پیار بھری نگاہوں سے سالم کو دیکھا۔ وہ اپنے اور سالم کے رشتے کو عام سا رشتہ سمجھ رہی تھی، لیکن اسے آج ہی ایک جھٹکے سے پتہ چلا کہ سالم اس کے لیے کتنا زیادہ خاص ہے، شاید خاص سے بھی خاص۔ کچھ دنوں میں ہی سالم کافی بہتر ہو گیا، کچھ دیکھ بھال اور کچھ ول پاور، اور سب سے زیادہ روز ہی ناظرین کا دیدار۔ وہ روز جایا کرتی اس کے پاس، اس سے باتیں کرتی، اماں کے ساتھ وقت گزارتی۔ کسی نے اسے منع نہ کیا، گھر والے جانتے تھے ان کا نکاح ہوا ہے اور سب سے اہم نکاحی کا رشتہ ہے، اور پھر انہیں اپنی ناظرین پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ اسی دوران سالم کے بہتر ہونے پہ ایک ہفتے بعد کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی۔ پھپھو کو بہت تب چڑھی، سیما کا دل بھی وہاں رک گیا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی گاؤں میں، اس کی محبت تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس کی طرح وہ غریب تھا لیکن اسے چاہتا تھا۔ بس یہاں سے نکل کے وہ گھر جاتی تو اس کا رشتہ آ جانا تھا، لیکن پھپھو نے اسے روک کے رکھا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی، تو ہاتھ تو بٹانا تھا۔ سیما باخوشی سب کرنے لگی کیونکہ اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی اور اپنے گاؤں چلے جاتی۔ آج رخصتی کا دن آ پہنچا، نکاح ہو چکا تھا اس لیے ان کی رخصتی جلدی ہو گئی۔ ساری رخصتی کی اور ٹیشو کے ڈبے لیے ناظرین کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس نے ایک بھی ٹیشو نہ لیا۔ وہ سب سے مل رہی تھی لیکن کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ ناظرین ٹیشو لے لو، کان میں گھس کے بولتی وہ ناظرین کو چھیڑ رہی تھی۔ مجھے ٹیشو نہیں چاہیے ساری آپی، آپ اپنے پاس رکھ لیں، میرے رخصت ہو جانے کے بعد سب کے کام آئے گا۔ وہ تھوڑا دھیما بولی لیکن لہجہ ذرا بھی نہ رودھا۔ اس کی بات پہ ساریہ کا منہ بنا، لیکن وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کی رخصتی ہوتے ہی سب بہت روئے کہ ساریہ کو ٹیشو کا ایک ڈبہ بھی کم لگنے لگا۔ ناظرین کا سسرال میں بہت ہی پراتباع استقبال ہوا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ سالم سے محبت کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، کیا گاؤں کے لوگ کیا شہر کے لوگ، وہ تو سالم کو اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے۔ سالم ان سب سے بہت محبت سے ملا۔ ناظرین کے چہرے کو مسکان نے چھوا، مطلب جیسی وہ تھی اسے اس کا جیون ساتھی بھی ویسے ملا۔ بہت ساری رسموں سے فارغ ہوتے وہ اچھا خاصا تھک گئی تھی۔ اسے سالم کے خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم میں سرخ گلابوں سے سجے سیج میں بٹھا دیا گیا تو ایک پل کو ناظرین کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل ہوئی، سانسیں بھاری سی ہونے لگی۔ اے سی کی خنکی کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اتنی پر اعتماد لڑکی آج اپنا سارا کانفیڈنٹ کھو رہی تھی، گھبرائے ہوئے بار بار نظر دروازے پہ جانب ٹکتی۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ ڈھیر سارے فروٹ جوسز اسنیکس رکھ گئی، لیکن آج اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو سالم کے بھاری قدم اس کی جانب بڑھے۔ ناظرین کی پلکیں عارض میں لرزی، اس کے قریب جاتا اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے سالم کو حیرت سے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں اپنا لرزتا نازک مومی ہاتھ تھمایا۔ سالم نے اسے دھیرے سے کھڑا کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ دونوں ہی اس وقت سفید دلہا دلہن کے لباس میں تھے۔ وہ سفید شیروانی میں تھا تو وہ سفید دلہن کا لہنگا پہنے ہوئی جس میں وہ کوئی ابصرہ ہی محسوس ہوئی۔ چلمل کرتا اس کا لہنگا اسے مزید خوبصورتی عطا کر رہا تھا۔ اس کے لیے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، آج پیارے لگ رہے تھے۔ اپنی شرم و حیا چھپاتے وہ گویا ہوئی، اور تم پہچانی نہیں جا رہی، میک اپ اچھا کیا ہے۔ سائم نے اس سے سارے بدلے ایک ساتھ لیے۔ اس کے بعد پہ ناظرین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی تعریف کی بجائے اس کی میک اپ کی تعریف کر رہا تھا۔ پلٹ کے صحیح گری سے نوازا، ڈونٹ وری، کل بھی نا اس بیوٹی آرٹسٹ سے میک اپ کرواؤں گی تاکہ سب یہی کہے کہ ولیمے کے بعد دلہن پہ تو روپ آیا ہے۔ ناظرین نے جل کے کہا، کل کے لیے تمہیں کسی بیوٹی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری محبت کا جرم چڑھے گا نا وہ اتنا گہرا ہوگا، اس کے بعد تم ہر دن کھلتی گلاب بن جاؤ گی۔ اس کو اپنی سانسوں سے قریب کر کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور پھر کچھ عرصے بعد گوبھی کا پھول بن جاؤں گی۔ ناظرین نے مذاق اڑاتے اس کی بات پہ سالم کہکا لگاتے ہنسا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ نروٹے انداز میں بولی، نہیں یار، تمہاری باتیں ایسی برجستہ ہوتی ہیں کہ ہنسی روک نہیں پاتا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتے بولا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ منمناتے سر جھکاتے بولی، بات یہ ہے کہ گوبھی کا پھول تو تم بنو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں 9 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے سان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کے لو کو چھوتا اس کی جھمکے اتار گیا۔ ناظرین اس کی بات پہ سرخ گلاب بنی۔ اس کا یہ معصوم کھلتا روپ صرف سالم کے لیے تھا، اور سالم کی زندگی کو اس نے اپنی ہنسی سے مہکانا تھا۔ دو انجان اجنبی کیسے ہم سفر بنے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں۔ ناظرین آج کا ناول تک یہیں، تو امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتا ہے نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ ٹل دن ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔